السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماں بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب البیوع باب الرخصۃ فی العرایا و بیع الاصول والثمار، سبق نمبر ہے 182 182۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخص فی العرایا ان تباع بخرصها کیلا، متفق علیہ۔ ولمسلم رخص فی العریۃ یأخذها آل البیت بخرصها تمرا یأکلونها رطبا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عرایا کی بیع میں رخصت دی کہ انہیں ان کے اندازے کے ساتھ ماپ کی ہوئی کھجوروں کے عوض فروخت کر دیا جائے۔ اور مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عریہ کی بیع میں رخصت دی کہ گھر والے اندازے سے خشک کھجور دے کر کھانے کے لیے تازہ کھجور حاصل کر لیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس حدیث کے اندر عرایا کی بیع میں اور عریہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رخصت دی ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اہل عرب قحط کے دنوں میں اور خشک سالی کے دنوں میں اپنے باغوں میں سے فقیروں اور مسکینوں کو درختوں کے پھل صدقات کی صورت میں دیا کرتے تھے کہ فلاں کھجور کے درخت کی کھجوریں تمہاری ہیں، اور اس طرح عطیے میں دی گئی کھجور کو عریہ کہتے تھے۔ ان کی فروخت میں اجازت کا مفہوم یہ ہے کہ مسکین لوگ اپنی ضروریات کے تحت ان کے باغات میں ان درختوں کا پھل کھانے جایا کرتے تھے، اور باغ میں مالک کے بیوی بچے بھی موجود ہوتے، اور ان مسکینوں کے داخلے سے مالکوں کو تکلیف ہوتی، یا پھر یہ ہوتا کہ مساکین اپنی ضرورت اور محتاجی کی وجہ سے ان پھلوں کے پکنے کا انتظار نہیں کر سکتے تھے، تو وہ اپنے حصے کے پھل فروخت کر دیتے، جبکہ پھل ابھی درختوں پر ہی ہوتے تھے، اور ان کو فروخت کر کے ان کے بدلے میں خشک کھجور لے لیا کرتے تھے۔ اور یوں باغات کے مالک مسکینوں کی روزمرہ آمد کی وجہ سے تکلیف سے بھی چھٹکارا ہو جاتا، اور یہ لوگ مسکینوں سے درختوں پر موجود تر کھجوریں خشک کھجوروں کے عوض خرید لیتے تھے۔ اور پیارے بھائیوں، یہ بیع مزابنہ ہی کی طرح ہے، یہ بیع بعین ہی بیع مزابنہ ہی ہے۔ اور بیع مزابنہ کے تعلق سے ہم نے یہ پڑھ لیا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ مزابنہ کی بیع سے منع فرمایا، اور مزابنہ یہ ہے کہ درختوں پر لگے ہوئے پھل کو اسی جنس کے اتارے ہوئے خشک پھل کے عوض میں فروخت کرنا، وہاں منع تھا۔ اور اس روایت کے راوی ہیں جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما، اور ابو داود اور ترمذی وغیرہ کی روایت تھی۔ اس روایت میں منع تھا، اور یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رخصت عنایت کر دی۔ بیع مزابنہ کو آپ علیہ السلام نے ممنوع قرار دیا
اور ضرورت اور حاجت کے دور کرنے کی غرض سے بیع عرایا کی اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دی، اور اس اجازت میں اس شرط پر کہ کھجور کے ان درختوں کا پھل اندازہ لگا کر ان کے بدلے میں ماپ کر اتنی کھجور دی جائے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عریہ یہ ہے کہ اندازہ اور تخمینہ لگانے والا کھجور کے درختوں پر موجود کھجوروں کا اندازہ لگائے اور کہے کہ یہ تر کھجوریں جو درختوں پر موجود ہیں خشک ہو کر اتنی مقدار یا اتنے ماپ میں رہ جائیں گی، اور یہ بتائے کہ خشک ہونے پر یہ جو کھجوریں ہیں یہ 3 وسق یا جتنی بھی مقدار ہے وہ بتا دے کہ اتنی ہوں گی، اور اسی مجلس کے اندر بیچنے والا اپنی قیمت پر اور خریدنے والا اپنی بیع پر قابض ہو جائے۔ چنانچہ خریدار خشک کھجوریں حوالے کرے گا اور فروخت کنندہ کھجور کا درخت سپرد کر دے گا، اور اس کی بھی لمٹ ہے، آگے حدیث آ رہی ہیں کہ یہ بیع 5 وسق سے کم مقدار میں جائز ہیں، 5 وسق سے زائد کی جو ہے وہ صورت میں جائز نہیں ہے، اور 5 وسق کی مقدار تقریباً 20 من ہوگی، یعنی یہ بیع اس صورت میں جائز ہے کہ جب 20 من سے کم میں ہو، اور اگر 20 من سے زیادہ میں ہوگی تو پھر درست نہیں ہوگی، جیسا کہ اگلی حدیث میں آیا۔ اگلی حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخص فی بیع العرایا بخرصها من التمر فیما دون 5 اوسق او فی 5 اوسق، متفق علیہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیع عرایا میں اجازت اور رخصت عنایت فرما دی، اس صورت میں کہ انہیں ان کے اندازے کی خشک کھجوروں کے عوض فروخت کر دیا جائے، جبکہ وہ 5 وسق کی مقدار سے کم ہوں یا 5 وسق ہوں۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عرایا کی بیع میں اجازت دی، بیع عرایا میں اجازت دی اور اس کی مقدار بتا دی کہ 5 وسق سے کم یا زیادہ سے زیادہ 5 وسق تک فروخت کی اجازت ہے، 5 وسق کی مقدار سے کم یا 5 وسق، یعنی اس سے زیادہ ہوگا تو پھر درست نہیں۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ 5 وسق سے کم مقدار کی فروخت تو درست ہے اور زیادہ ہو تو درست نہیں، اور 5 وسق کی مقدار تقریباً 20 من ہوگی۔ اس طرح گویا 20 من سے کم تک فروخت کی اجازت ہے اور اس سے زیادہ پر نہیں، اور یہ اندازہ وہ لگائے گا جو اس فن میں بخوبی واقفیت رکھتا ہو اور کسی کی رعایت کیے بغیر ایمانداری سے اندازہ لگاتا ہو۔ اگلی حدیث عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الثمار حتی یبدو صلاحها نہى البائع والمبتاع، متفق علیہ۔ وفی روایت وکان اذا سئل عن صلاحها قال حتی تذهب آہتها۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیچنے والے اور خریدنے والے دونوں کو پھلوں کے پکنے سے پہلے خرید و فروخت کرنے سے منع فرما دیا،
اور ایک روایت میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا تھا کہ پھلوں کے پکنے سے کیا مراد ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بتاتے جب ان پر آفت اور نقصان کا اندیشہ نہ رہے۔ تو اس حدیث کے اندر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فروخت کنندہ اور خریدار دونوں کو پھلوں کے پکنے سے پہلے خرید و فروخت کرنے سے منع کر دیا۔ اور پکنے سے کیا مراد تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بتاتے جب ان پر آفت اور نقصان کا اندیشہ نہ رہے۔ جب کوئی بھی پھل ہو وہ پک کر تیار ہو جائے پھر اس کی خرید و فروخت کی جائے گی، اس سے پہلے نہیں کی جائے گی۔ جیسا کہ آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر بے شمار قسم کے کھیت کھلیان پکنے سے پہلے ہی، بے شمار پھلوں کو پکنے سے پہلے ہی فروخت کر دیا جاتا ہے، خرید لیا جاتا ہے، تو نبی علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا۔ اگلی حدیث، عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن بیع الثمار حتی تزہوا قیل وما زہوها قال تحمار وتصفار متفق علیہ واللفظ للبخاری۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھلوں کو پکنے سے پہلے فروخت کرنا منع کیا۔ کہا گیا کہ پکنے سے کیا مراد؟ آپ نے فرمایا کہ جب پھل سرخ اور زرد رنگ کا ہو جائے، یعنی کہ جب پھل اچھی طرح پک کر تیار ہو جائے اور اس کے بعد اس کو فروخت کرنا ہے۔ پھلوں کو پکنے سے پہلے فروخت کر دینا پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا۔ اگلی حدیث، عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن بیع العنب حتی یسود وعن بیع الحب حتی یشتد، اخرجہ ابو داود والترمذی وغیرہما وصححہ ابن حبان والحاکم۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انگور کو سیاہ ہونے سے پہلے اور دانے کو سخت ہونے سے پہلے فروخت کرنے سے منع فرما دیا ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انگور کے سیاہ ہونے اور دانے کے سخت ہونے سے پہلے اس کو فروخت کرنے سے منع فرمایا۔ گندم وغیرہ کے دانے بالیوں میں نرم و نازک ہوتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ سخت ہو جاتے ہیں، تو جب وہ پک کر سخت ہو جاتے ہیں اس وقت ان کے ضائع ہونے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے، اور یہ بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ کھیت میں کتنی پیداوار ہوگی۔ جب گندم پک کر تیار ہو جائے اس وقت اس کا بیچنا جائز ہے، اس سے پہلے جائز نہیں ہے۔ اور اگر پھل یا فصل کی صلاحیت ظاہر ہونے کے بعد بھی اگر کوئی آفت آ جائے جس سے فصل تباہ ہو جائے تو چاہیے فروخت کرنے والے کو کہ وہ خریدنے والے کو قیمت واپس کر دے، جیسے آگے حدیث آ رہی ہے۔ اگلی حدیث، عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو بعت من اخیک ثمرا فاصابته جائحة فلا يحل لك ان تاخذ منه شيئا بما تاخذ مال اخیک بغیر حق، رواہ مسلم وفی روایت له ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر بوضع الجوائح۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تو اپنے بھائی کے ہاتھ پھل فروخت کرے اور اسے کوئی آفت اور مصیبت آ جائے، یعنی پھلوں کے باغات کو،
تو تیرے لیے اس سے کچھ بھی وصول کرنا حلال نہیں. تو بغیر کسی حق کے اپنے مسلمان بھائی کا مال کس وجہ سے لیتا ہے؟ اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے آفت زدہ چیزوں کی قیمت نہ لینے کا حکم دیا ہے. تو اس حدیث کے اندر بھی پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا، اگر کوئی کسی کو جو ہے وہ پھل، کھجور کا پھل ہو اور اسی طرح کوئی اور جو بھی ہو وہ فروخت کرتا ہے اور اس کو پھر کوئی مصیبت پہنچ جاتی ہے باغ کو، تو جو فروخت کرنے والا ہے اس کو چاہیے کہ وہ خریدنے والے کو قیمت واپس کر دے. اور اس آفت سے مراد جو ہے وہ شدید قسم کی بارش ہے، یالہ باری ہے، ٹڈی دل ہے، آندھی ہے وغیرہ وغیرہ. اور اگر ایسی مصیبت ہو جیسے چور آ گیا، ڈکیت آ گیا وغیرہ وغیرہ، تو اس کے تعلق سے پھر علماء میں اختلاف ہے. تو بہرحال جو بھی قدرتی آفت ہو اگر وہ باغ کو پہنچ گئی ہے تو فروخت کرنے والے کو چاہیے کہ خریدار سے قیمت وصول نہ کرے. اور پھر اس کے تعلق سے ائمہ کرام کے مختلف اقوال ہیں. حدیث کے اندر یہ بات ہے کہ پھل پکنے سے پہلے کھیت برباد ہو جائے یا پکنے کے بعد نقصان معمولی ہو یا بہت زیادہ، تو اس صورت میں جو ہے وہ فروخت کرنے والا خریدار سے قیمت وصول نہ کرے. اور امام مالک علیہ الرحمہ کا یہ قول ہے کہ تیسرا حصہ یا اس سے کچھ زائد نقصان ہونے کی صورت میں اس کی تلافی کی جائے گی، اور تیسرے حصے سے کم نقصان کی صورت میں نقصان پورا نہیں کیا جائے گا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے الفاظ سے یہی معلوم ہوا کہ اگر تو اپنے بھائی کے ہاتھ پھل فروخت کرے اور اس کو کوئی مصیبت پہنچ جائے تو تیرے لیے اس سے کچھ بھی وصول کرنا حلال نہیں ہے. اگلی حدیث، عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من ابتاع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للبائع الذي باعها الا ان يشترط المبتاع، متفق علیہ. ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کسی نے کھجور کے درخت پیوند کاری کے عمل کے بعد خریدے تو اس صورت میں پھل فروخت کرنے والے کے ہوں گے، الا یہ کہ خریدار پھل کی شرط کر لے. اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ پیوند کاری سے قبل کھجور کے درخت کا پھل بے میں شامل ہے اور وہ خریدار کا حق ہے. جمہور کی یہی رائے ہے. پیارے بھائیو، آج کے سبق سے ہمیں یہ معلوم ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عرایا کی بے میں رخصت عطا فرمائی، اور وہ یہ کہ 5 وسق سے کم یا زیادہ سے زیادہ 5 وسق تک فروخت کی اجازت ہے. 5 وسق کی مقدار تقریباً 20 من ہوگی. اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیچنے والے اور خریدنے والے دونوں کو پھلوں کے پکنے سے پہلے خرید و فروخت کرنے سے منع فرمایا. اور اسی طرح اگر کوئی اپنے پھل فروخت کرتا ہے اور پھلوں کے باغات کو کوئی آفت آ جاتی ہے تو اس صورت میں جو بیچنے والا ہے، فروخت کنندہ ہے، وہ خریدار سے قیمت وصول نہ کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.